بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار یہ اپنے کھیت پر جا رہے تھے کہ راہ میں گرجا سے انجیل پڑھنے کی آواز آئی اور اس سے مانوس ہو کر انہوں نے آمد و رفت شروع کی۔ وہ چونکہ سچے دین کی تلاش میں سرگرداں پھرتے تھے، آخر نصرانی ہوئے اور بے وقت مکان پر آنے لگے۔ باپ کو اس کی فکر ہوئی اور جب معلوم ہوا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو بہت جھلایا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر نکل کھڑے ہوئے اور قافلے کے ساتھ ملک شام کا راستہ لیا۔ وہاں مدت تک ایک نصرانی عالم کی خدمت میں رہے اور جب اس کا وقت آخر قریب پہنچا تو اس نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ شہر موصل کے گرجا میں جو پادری رہتا ہے اس کی صحبت سے فیض اٹھانا۔ آخر یہ موصل آئے اور ان کے انتقال پر شہر سے بین یہ پادری کی خدمت کی اور اس کی وفات پر شہر اموریہ میں اسقف کے پاس رہے، اور جب اس کا بھی انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حسرت کے ساتھ دریافت کیا کہ اب بتائیے کہاں جاؤں اور کس کے پاس زندگی گزاروں۔ اسقف نے جواب دیا کہ طالب حق، میری نظر میں کوئی شخص نہیں جس کے سپرد تم کو کروں، بہتر ہے کہ اب تم ملک عرب میں چلے جاؤ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہو جو جلد آنے والے اور دین ابراہیم کو روشن کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسقف کی وفات کے بعد ایک قافلے کے ساتھ عرب کی طرف روانہ ہو گئے، مگر افسوس کہ رفقائے سفر نے ان کے ساتھ خیانت کی اور ان کو بے کس و تنہا پا کر اپنا غلام بنا لیا۔ اسی طرح 10 لوگوں سے زیادہ کے ہاتھ یک کے بعد دیگرے فروخت ہوئے اور آخر وادی قرا میں عثمان سہل نامی یہودی کے زرخرید بنے، مگر چونکہ علماء کی صحبت اور کتب سے معلوم کر چکے تھے کہ یثرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی جگہ، اس لیے مدینہ میں پہنچ جانے کو باعث غنیمت سمجھا۔ چنانچہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور چاروں طرف اس کا چرچا ہوا تو عثمان یہودی نے کہا کہ خزرج کی قوم تباہ ہو، انہیں کیا ہو گیا کہ ایک لڑکے پر جمع ہو کر اس کو نبی کہنے لگے۔ یہ کلمات سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوئی چیز صدقے کی صورت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ مجھ پر صدقے کا مال حرام ہے۔ اگلے دن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور کوئی چیز ہدیے کی صورت میں پیش کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پشت مبارک پر مہر نبوت بھی دیکھی، اور چونکہ علماء یہود و نصارہ سے یہی 3 علامتیں سنے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ قبول نہ فرمائیں گے اور ہدیہ لے لیں گے اور پشت پر مہر نبوت ہوگی، اس لیے کلمہ شہادت پڑھا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 250 برس سے زیادہ تھی اور سب طالب دین حق ہی میں گزری تھی۔ چونکہ عثمان اسہل کے غلام تھے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزادی کی فکر کرو، عثمان کو کچھ دے دلا کر یکسو ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے عثمان سے اس کی درخواست کی اور عثمان نے 40 اوقیہ سونے پر کہ یہاں کی تول سے کچھ اوپر سوا سیر ہوتا ہے ان کو مکاتب بنا دیا، اور یہ شرط بھی لگائی کہ 300 درخت چھوارے کے لگا دیں اور جب وہ بارآور ہوں تب آزاد ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہاں طاقت تھی کہ اتنی کثیر رقم جو اس وقت باغ کے نرخ سے 2500 روپے ہوتی ہے ادا بھی کریں۔ 300 درختوں کی کاشت کر کے ان کے بارآور ہونے تک کسی یہودی کے غلام بنے رہیں، مگر حق تعالیٰ کو گوارا نہ تھا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کسی یہودی کا غلام بنا رہے، اس لیے جس سال حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 درخت اپنے دست مبارک سے لگائے وہ سب اسی سال بارآور ہو گئے، اور مال غنیمت میں سے 1 بیضہ سونا آیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا کہ جاؤ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ چونکہ یہ مقررہ کتابت سے بہت کم معلوم ہوتی تھی اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد ہونے کو 40 اوقیہ سونا چاہیے، یہ بیضہ کیا کفایت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اس بیضے پر پھیر دی اور دعائے برکت فرما کر پھر کہا جاؤ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد سن کر میں عثمان کے پاس اس کو لے گیا اور وزن کیا تو پورا 40 اوقیہ تھا، نہ زیادہ نہ کم۔ غرض حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی آزاد ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہی ہیں جن کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوتا تو ان کی نسل میں سے ایک شخص اس کو وہاں سے بھی حاصل کرتا۔ چنانچہ بشارت کے بعد حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ بنے جو اس نسل میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 22 سال حیات رہے اور بعد خلافت عثمان 33 ہجری میں وصالت فرمایا۔ اللہ پاک کی خیر و رحمتیں ہوں ان پر اور امت مسلمہ کی طرف سے سلام ان پر بھی حد و حساب۔ جزاک اللہ۔